اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کیسے ہے دوستو مشرق وسطیٰ میں حالات ابھی بھی کشیدہ ہیں، ابنائے ہرمز ابھی بھی بند ہیں۔ آج کے ویلاگ میں بات کروں گا کہ کیسے پاکستانی حکمرانوں نے ابنائے ہرمز کے بند ہونے کا نزلہ پاکستانی عوام پر ڈال دیا ہے۔ دوستو جب حکمران بزدل، کرپٹ اور نائل ہو تو نقصان عوام کا ہی ہوتا ہے۔ دوسرا میں بات کروں گا کہ ابنائے ہرمز کے بند ہونے کا سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کو ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ نقصان چائنا کو ہو رہا ہے۔ عزیز دوستو، آج بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت تقریباً $89 فی بیرل تھا۔ اب ایک بیرل میں 159 لیٹر خام تیل ہوتا ہے اور اس وقت پاکستان میں $1 کی قیمت 279 روپیز ہے، یعنی پاکستان کو خام تیل آج کی تاریخ میں 156 روپے فی لیٹر پڑتا ہے، مگر حکومت اسے 321 روپے فی لیٹر دے رہی ہے۔ دوستو اگر عمران خان صاحب کے دور کی بات کریں تو اس وقت بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک بھی گئی ہے، مگر عمران خان نے اس وقت یہ بوجھ عوام پر نہیں ڈالا اور اس وقت پٹرول پاکستان میں فی لیٹر 118 روپے تھا، اور جبکہ آج بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل $89 فی بیرل ہے اور حکومت تیل سستا کرنے کی بجائے بوجھ عوام پر ڈال دیا ہے، یعنی 1 لیٹر پٹرول کی قیمت 321 روپے مقرر کی ہے۔ یہی پٹرول انڈیا میں تقریباً 290 روپے فی لیٹر کے قریب ہے، چائنا میں تقریباً 310 روپے لیٹر کے آس پاس ہے، یعنی ہمارے پڑوسی ملکوں میں خام تیل کی وہی قیمت ہونے کے باوجود پٹرول سستا ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگا۔ کیونکہ یہاں ٹیکس زیادہ ہے اور حکومت براہ راست مہنگائی عوام پر ڈال دیتی ہے۔ دوستو اب ان حکمرانوں کی نظری چیک کریں کہ تیل کا بحران پیدا کر کے پنجاب حکومت، سندھ حکومت، بلوچستان حکومت اور وفاقی حکومت نے تمام سکول، کالجز اور یونیورسٹیز بند کر دی ہیں۔ پنجاب اور سندھ نے تعلیمی ادارے 31 مارچ تک بند کر دیے ہیں، بلوچستان میں 23 مارچ تک۔ البتہ KPK حکومت نے مکمل ایجوکیشن ادارے بند نہیں کیے، بلکہ ہفتے میں 3 چھٹیوں کا اعلان کیا ہے، یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ KPK میں تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند ہوں گے، جبکہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور وفاقی حکومت نے مکمل تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند کر دی ہیں، یعنی بچوں کی تعلیم انہوں نے روک دی ہے، لیکن اپنی شاہی خرچیاں، سرکاری گاڑیاں، وزیروں کی تنخواہیں اور مراد یہ انہوں نے بند نہیں کی۔ اب دوستو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ان کے نزدیک تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں؟ بچوں کا مستقبل قربان کر کے ایندھن بچایا جا رہا ہے، لیکن حکمرانوں کی عیاشی پر کوئی بات ہی نہیں، اور یہ سب دیکھ کر جو ہے وہ میرا دل جو ہے وہ خون کی آنسو ہو رہا ہے۔ ہمارے کرپٹ حکمران ایک طرف پٹرول بحران کے نام سے عوام کی جیب خالی کر رہے ہیں تو دوسری طرف بچوں کی پڑھائی ہوتی ہے، اور یہ اب بھی امالات میں بیٹھے ہیں، ایئر کنڈیشن چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ عالمی مارکیٹ کا معاملہ ہے۔ کیا عالمی مارکیٹ کا معاملہ صرف پاکستان کے لیے ہے؟ چائنا اور انڈیا جو ہمارے پڑوسی ملک ہے وہاں تو سب ٹھیک ہے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں، اور مسائل تو صرف ہمارے یہاں ہی موجود ہیں۔ اب پھر یہی خام تیل ہمیں ایران اور روس سے سستا مل سکتا ہے، مگر ہمارے حکمران سستا تیل کیوں خریدے؟ کیونکہ ہم اگر ایران یا روس سے سستا تیل خریدیں گے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، اور ہمارے حکمران جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ ان سے ناراض ہو، کیونکہ یہ تو امریکہ کے غلام ہیں، وہ اس کو ایبسولوٹلی ناٹ تو یہ کہہ نہیں سکتے۔ دوستو یہ تو تھا میرا پاکستان میں جاری تیل کے بحران پر تجزیہ۔ اب میں بات کروں گا ابنائے ہرمز کے بند ہونے کا جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ دوستو ابنائے ہرمز کے بند ہونے کا سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کو ہو رہا ہے، کیونکہ اگر خلیجی ممالک کا تیل رک جائے تو یورپ اور ایشیا کو تیل متبادل راستے سے چاہیے ہوگا، اور اس کے لیے انہیں امریکہ پر انحصار جو ہے وہ کرنا ہوگا، اور امریکہ مہنگے داموں تیل اور LNG جو ہے وہ یورپ اور ایشیا پر بیچے گا۔ پھر ابنائے ہرمز کے بند ہونے کا دوسرا فائدہ جس ملک کو ہوگا وہ روس ہے، کیونکہ روس جو ہے وہ بھی بڑا تیل اور گیس برآمد کرنے والا ملک ہے، اور یہ بھی ابنائے ہرمز کے متبادل راستہ ہے یورپ اور ایشیا کے لیے۔ اور ابنائے ہرمز کے بند ہونے کا جو نقصان ہے وہ سب سے زیادہ چائنا، بھارت اور خلیجی ممالک کو ہو رہا ہے۔
اب ایران جو اپنا ہرمز بند اس نے رکھا ہوا ہے، اس کا نقصان امریکہ کو تو نہیں ہوگا، البتہ امریکہ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ وہ جنگ میں دشمن کو جو ہے وہ فائدہ نہیں نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ ان میں ایران کی حکمت عملی سے کہ ان کے ابناء ہرمز جو ہے اس کو بند رکھنے سے جو ان کا دشمن ملک ہے جس نے ان پر مزائد داغے ہیں، اس کو یعنی امریکہ، اس کو تو فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے چائنا کو ہو رہا ہے۔